بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو پتھروں پر لکھی گئی ہے مگر وقت کی گرد نے ان تحریروں کو مٹا دیا۔ یہ ایک ایسی تلاش ہے جس میں لوگ سچ ڈھونڈ رہے تھے، وہ سچ جسے انسان بھول چکا تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہے بابا، ہم آخر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ہم وہی تلاش کر رہے ہیں جو انسان کھو چکا ہے۔ پرانے پتھروں پر کندہ لفظ مٹ چکا ہے، مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک جملہ اب بھی سانس لے رہا تھا۔ وہ آئے گا خدا کی روح۔ اچانک خوف نے سرگوشی کی، اسے چھپا دو، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ستارہ ٹھہر گیا۔ ستارے کبھی راستہ نہیں بدلتے، مگر یہ ستارہ یروشلم کے اوپر جا کر رک گیا۔ یہ رومی سلطنت کا شہر تھا، یہاں صرف کیسر کا قانون چلتا تھا۔ لوہے کی چاپ بازاروں میں گونجتی تھی اور لوگ سرگوشیوں میں ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا جاتا تھا وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوئی کہتا وہ جادوگر ہے، کوئی اسے نبی کہتا تھا۔ مگر طاقت کے پجاری ہنستے تھے۔ جب لوہا گردن پر چلتا ہے تو خون سب کا ایک جیسا نکلتا ہے۔ اصل خدا تو یہ سونا ہے جو فوراً جواب دیتا ہے۔ پھر زمین لرزنے لگی۔ یہ فوجوں کے قدم نہیں تھے، جانور جھوٹ نہیں بولتے۔ سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی، اندھیرا دن کو نگلنے لگا، دریائے اردن سوکھنے لگا۔ شور تھم گیا، مگر یہ سکون نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھیں، پھر بھی طوفان اندر آ گیا۔ یہ ہوا نہیں تھی، یہ حضور تھا۔ یہ روشنی سورج کی نہیں تھی، اس میں حرارت نہیں، صرف ٹھنڈک تھی۔ چراغ میں تیل بھی تھا، بتی بھی، مگر آگ نہیں جل رہی تھی۔ اسی دنیا میں ایک پاکیزہ لڑکی تھی، مریم، عمران کی بیٹی۔ ایک ایسی خاموش عبادت گزار جس کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ رزق کہاں سے آتا ہے تو جواب ملا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب خاموشی بولنے لگی، ڈرو مت اے مریم، میں انسان نہیں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغام ہوں۔ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ جواب آیا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ درد میں مریم ایک سوکھے کھجور کی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اللہ نے حکم دیا، درخت کو ہلاؤ، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ جب وہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو الزام برسنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں۔ مریم خاموش رہیں اور پالنے میں موجود بچے نے کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ پہلا معجزہ تھا، ماں کی پاکیزگی اور بیٹے کی نبوت کا اعلان۔ وقت گزرا، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اندھے دیکھنے لگے، کوڑی شفا پانے لگے، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہونے لگے۔ مگر طاقت کے ایوان لرز گئے۔ کہا گیا اگر ہم نے اسے نہ روکا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اگر روم کو خبر ہو گئی کہ یہاں ایک نیا بادشاہ ہے تو ہیکل گرا دی جائے گی۔ سازشیں بنی، دروازے توڑے گئے، مگر وہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، یہ سب محض گمان تھا۔ اور جاتے جاتے عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک باب تھا، ایک ایسی روشنی کا جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔